بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1910 ہے اور آج سورۃ الدخان کی 5 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 12 تا 16. چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکرى وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہیں: ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اکشف، اے ہمارے رب دور کر دے، عنا ہم سے، العذاب یہ عذاب، انا بلا شبہ ہم مؤمنون ایمان لانے والے ہیں، انا کیوں کر ہوگی لہم ان کے لیے الذکریٰ نصیحت، وقد جبکہ تحقیق جاءہم آ چکا ان کے پاس رسول ایک رسول مبین بیان کرنے والا. ثم پھر تولوا انہوں نے منہ موڑ لیا عنہ اس سے، وقالو اور کہا معلم وہ سکھایا ہوا ہے، مجنون دیوانہ ہے. انا بلا شبہ ہم کاشفو دور کرنے والے ہیں، العذاب عذاب کو، قلیلاً تھوڑی دیر کے لیے، انکم بلا شبہ تم، عائدون دوبارہ وہی کرنے والے ہو. یوم جس دن، نبطشو ہم پکڑیں گے، البطشۃ پکڑنا، الکبریٰ بڑا، انا بلا شبہ ہم منتقمون انتقام لینے والے. ترجمہ یوں ہے: اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہے ہمارے پروردگار ہم سے عذاب دور کر دیجئے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. ان کو نصیحت کہاں ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے جس نے حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے. پھر بھی یہ لوگ اس سے منہ موڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ سکھایا پڑھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے. ہم عذاب کو کچھ عرصے تک ہٹا دیتے ہیں، یقین ہے کہ تم پھر اسی حالت پر لوٹ آؤ گے. ان 5 آیتوں میں 10 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات، اس وقت وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ عذاب دور کر دیجیے. دوسری بات، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. تیسری بات، ان کو نصیحت کہاں ہوتی ہے. چوتھی بات، حالانکہ ان کے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے جس نے حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے. پانچویں بات، پھر بھی یہ لوگ اس سے منہ موڑے رہے. چھٹی بات، کہنے لگے کہ یہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے. ساتویں بات، ہم عذاب کو کچھ عرصے تک ہٹا دیتے ہیں. آٹھویں بات، یقین ہے کہ تم اسی حالت پر لوٹ آؤ گے. نویں بات، جس دن ہماری طرف سے سب سے بڑی پکڑ ہوگی. 10ویں بات، اس دن ہم پورا انتقام لے لیں گے. بزرگان محترم، کافروں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب میں گرفتار کریں گے، یہ لوگ کیا کریں گے اور کیا کہیں گے، اس کا ذکر ان آیتوں میں کیا جا رہا ہے. کہیں گے کہ ہمارے پروردگار اگر آپ ہم سے اس عذاب کو دور فرما دیں گے تو ہم آپ پر یقیناً ایمان لے آئیں گے اور آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، آپ کے مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی گزاریں گے. امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے کہ قریش کے لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے عرض کیا، اگر اللہ نے ہم سے اس عذاب یعنی قحط سالی کو ہٹا لیا تو ہم اسلام قبول کر لیں گے. لیکن جب اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس عہد کو دور کر دیا اور بارش نازل فرمائی تو ان لوگوں نے اپنے اس عہد کو توڑ دیا اور اسلام نہیں لائے. ان کی اسی حالت پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں اس واقعے سے بھی نصیحت نہیں ملی تو اب اور کس چیز سے انہیں نصیحت ملے گی. انا لہم الذکریٰ. اور جبکہ انہیں سمجھانے کے لیے ان کے درمیان رسول موجود ہیں جو کھلے طور پر انہیں اللہ کی آیتیں سمجھاتے ہیں اور ہر بات کی وضاحت کرتے ہیں، ان کے پوچھے گئے سوالات کا تشفی جواب دیتے ہیں، مگر پھر بھی یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. بلکہ ان کا حال تو ایسا ہے کہ جب نبی انہیں سمجھانے کے لیے جاتے ہیں تو یہ لوگ ان کی بات سننے کے بجائے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں اور ان سے منہ موڑ لیتے ہیں اور آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہیں کسی نے نعوذ باللہ سکھا کر ہمارے پاس بھیجا ہے تاکہ یہ ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے دور کر دیں. اس لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں تو لگتا ہے کہ ان پر جنون چڑھ گیا ہے اور انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ ان کفار کی بدعہدی کو خود بیان فرما رہے ہیں کہ اچھا چلو ہم تمہاری بات پر یقین کر کے اگر تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہٹا بھی دیں تو تم لوگ ایسی بدترین قوم ہو کہ فوراً بغیر کسی تاخیر کے اپنی پہلی والی حالت پر لوٹ آؤ گے. تمہیں اتنا بھی احساس نہیں رہتا کہ اس رب نے ہماری التجا قبول کر کے ہمیں وقت دیا ہے اور تو ہم کیسے اس کی نافرمانی کریں؟ یہ بھی خیال تمہارے ذہنوں میں نہیں آتا، بلکہ تم لوگ تو بالکل جھوٹے لوگ ہو. یہاں اس آیت کے بھی دو معنی مراد دیے گئے ہیں. چنانچہ پہلا معنی وہی ہے کہ جب اللہ نے قحط نازل فرمایا تو یہ لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ اگر یہ عذاب ہم سے دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے. ان کی اسی بات پر اللہ نے ان کی حقیقت کھول دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان سے اس عذاب کو دور کر دیں گے تو یہ لوگ پھر سے اپنی پہلی والی حرکتوں کو انجام دینے لگیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر کے ان کی اس حقیقت کو واضح بھی کر دیا کہ یہ قوم بھروسے کے لائق نہیں ہے. اور دوسرا معنی یہ مراد دیا گیا کہ جب یہ لوگ قیامت کے دن اس عذاب کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہم آپ سے اس عذاب کو آپ ہم سے اس عذاب کو دور کر دیجیے، ہم اس کے بعد آپ ہی کی عبادت کرنے لگیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی اس التجا کا جواب دے رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم تم سے اس عذاب کو دور کر دیں تو تم پھر سے اسی کفر میں لوٹ جاؤ گے، لہذا تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں، اب تم اسی عذاب کا مزہ چکھتے رہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عذاب تو تمہیں ملے گا ہی، اس کے علاوہ ایک اور سخت عذاب ہے جس میں تمہیں ڈالا جائے گا، اور جس دن تمہیں اس ہمیشہ کے عذاب میں ڈالا جائے گا اس دن ہم انتقام لے لیں گے، اور جب ہم انتقام لینے آتے ہیں تو کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی، آخرت کا خوف دل میں پیدا کرنے کی اور اس عذاب سے ڈرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.